بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 کے حوالے سے آج ناظرین آواز قانون پروگرام میں آج ایک ایسی شخصیت جن کا نام محمد سہیل سابقہ نائب صدر ہے لاہور بار کے، بہت سی خدمات شعبہ وکالت سے ان کا تعلق، اور ناظرین آبائی شہر فیصل آباد سے لاہور اپنی خدمت خلق کے حوالے سے آج جانے اور پہچانے جاتے ہیں. بڑے ہی درد دل انسان. ناظرین، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنا صف اول کا کردار ادا کیا. بہت سے منجے ہوئے وکلاء میں ان کا شمار اور عزت و احترام کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے. آج ناظرین موجودہ سیاسی نظام میں آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ سپریم کورٹ بار کے جو انتخابات ہوئے ان کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد سہیل صاحب، سینئر وکیل ہیں ہائی کورٹ کے. آج ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، سب سے پہلا میرا بنیادی سوال کہ آپ نے اعلیٰ اور بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے فیصل آباد سے میٹرک کیا. جی جی. فیصل آباد سے انٹر کیا میں نے گورنمنٹ کالج جو آج کل یونیورسٹی ہے. جی جی. اور پھر اس کے بعد لاء کیا میں نے قائد اعظم لاء کالج سے. جی. لاہور سے. لاہور سے. اچھا سر، یہ شعبہ وکالت میں آپ حادثاتی طور پر آئے، شوق سے آئے، یا شعبہ وکالت کو ہی کیوں آپ نے ذریعہ معاش بنایا؟ مجھے شعبہ وکالت شروع سے ہی پسند تھا. جی جی. اور اس میں کیونکہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں شعبہ وکالت میں. اور الحمدللہ پھر الیکشن کے ذریعے کوشش کی اپنے وکلا بھائیوں کی مدد کرنے کی. جی جی. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شعبہ وکالت میں مجھے بڑا سکون ملا، کیونکہ بہت سارے اس طرح کے لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کو انصاف کے لیے ان کے لیے کوشش کی. اچھا سر، سابقہ نائب صدر لاہور بار بھی ہیں. جی. اور سر موجودہ جو انتخابات ہوئے سپریم کورٹ بار کے، ان میں بڑے مضبوط بظاہر خالد جوید صاحب نظر آ رہے تھے. آیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو بنیادی وجہ ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے پورے ایک سال میں. انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بطور نمائندہ اپنے آپ کو شو کیا. جی جی. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جب آپ بار کے آفس بیرر ہوں اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس طرح سے آپ بار کے نمائندہ ہوتے ہیں. جی جی. بار ایک بہت بڑا فورم ہے، اور پھر سپریم کورٹ بار. تو اس میں انہوں نے وکلا میں ان کی جو پوزیشن تھی وہ بڑی اس میں ان کا خراب ہوا، ان کا امیج خراب ہوا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے پلاٹس میں جو وکلا ان سے مایوس ہوئے، اسلام آباد میں وکلا کے جو پلاٹس تھے اس کے حوالے سے وکلا ان سے بڑے مایوس ہوئے. تیسرا، انہوں نے وکلا میں جسے کہتے ہیں وکلا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا سر، وکالت تو یقیناً آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے. جی. اور سر سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ سابقہ نائب صدر بھی رہے ہیں بار کے. عدلیہ کی سیاست کے حوالے سے کچھ شیئر کریں. عدلیہ کے حوالے سے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا نظام انصاف اوپر جانے کی بجائے نیچے جا رہا ہے. اور جس طرح سے نظام انصاف لوگوں کو ان کو آسانیاں دینی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم بہت نیچے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ اس کا معیار نیچے جا رہا ہے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے مشترکہ کوشش کریں کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے. اچھا سر، اچھا اور سینئر وکیل بننے کے لیے کیا ینگ وکلا کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ ینگ وکلا سے تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو سب سے پہلے صرف اور صرف وکالت میں دلچسپی لینی چاہیے بجائے اس کے کہ سیاست کے. اور اپنے استاد کو ایک دم سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے استاد کے ساتھ کافی عرصہ لگا کے پھر وکالت میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور محنت کریں. کسی بھی کیس میں ان کو تیار ہو کے جانا چاہیے کورٹ میں. جی جی. تو اس میں میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کو سیاست بعد میں
پہلے وکالت. اچھا سر، موجودہ سیاسی نظام میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عدلیہ کا کردار کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں اس میں انفارچونیٹلی ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں تمام یعنی فیصلہ جات جو ہیں ان میں کنٹراڈکشن آ رہی ہے. میں کہتا ہوں جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی معیار ہو سب کا، سب کو ایک ہی معیار سے پرکھا جائے، نہ کہ مختلف کنٹراڈکٹری ججمنٹس آئیں. اچھا سر، معاشرتی مسائل میں سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا کا اس دور میں بہت بڑا کردار ہے. جس طرح سے ہمارے دوسرے چینلز پہ جو ہمارا میڈیا ہے اس پہ جس طرح سے پابندیاں لگ رہی ہیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور بہت سارے چینلز کھل کھلا کے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں. سر، اپنے شعبہ وکالت میں آپ نے اتنا عرصہ گزارا، زندگی کا نصف حصہ گزار دیا، اس دوران کوئی ایسا مقدمہ جس نے آپ کی زندگی پر گہرا نقوش ڈالا؟ میرا اپنا ایک ذاتی کیس تھا بہت اعلیٰ، جس میں مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ ایک مقدمہ جو میرے دادا جی نے کیا تھا اور وہ جیتا تھا، سول کورٹ میں جیتا، اب ٹو سپریم کورٹ وہ فیصلہ اپ ہیلڈ رہا، لیکن مجھے اس میں اس کے باوجود انصاف نہیں مل سکا. ناکامی اور مایوسی کا مایوسی سامنا کرنا پڑا. اچھا سر، تاریخ اور ثقافت سے کس حد تک آپ کو دلچسپی ہے؟ تاریخ اور ثقافت. مجھے اسلامی تاریخ سے دلچسپی ہے، اور میں اس کو اسلامی تاریخ کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی تاریخ. اچھا سر، شعبہ وکالت میں آپ کی بڑی مصروف زندگی، بڑی مصروف لائف، اور اس دوران کبھی موسیقی سے لگا ہوا؟ نہیں، معذرت کے ساتھ موسیقی سے مجھے کوئی خاص شغف نہیں ہے. میرے دو ہی جن چیزوں میں جذباتی ہوتا ہوں، ایک اپنے دین کے لیے اور ایک پاکستان کے لیے. ایک پاکستان. اچھا سر، پاکستان میں بہت سے سیاسی رہنما، کوئی آپ کی سیاسی آئیڈیل شخصیت جس میں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ETC وغیرہ؟ میں عبد الرحمان صاحب، میرے لیے اس وقت جو شخصیت ہے، آئیڈیل شخصیت، وہ عمران خان ہے. اچھا سر، عمران خان کی پالیسیوں کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں بطور وکیل؟ دیکھیں، بطور وکیل تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے جو قانونی اصلاحات ہیں قانون کے حوالے سے لیجسلیشن کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ کہہ لیں کہ ان کے پاس وہ پورا مینڈیٹ نہیں تھا اسمبلیز میں، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو اپنے مقاصد. ہمارا آخری سوال آپ سے، نیوز 24 کے آپ مہمان ہیں اس وقت، تو سر نائب صدر لاہور بار رہے آپ، تو سر وکلا کے لیے اس دوران کوئی آپ نے فلاحی اور رفاہی اقدامات کیے جنہیں آج بھی وکلا یاد کرتے ہیں؟ جی شکریہ عبد الرحمان صاحب. اس وقت ہم نے پریزیڈنٹ اس وقت تھے پرویز مشرف، ان کو انوائٹ کیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان تھے شیخ ریاض صاحب، ان کو بھی انوائٹ کیا. اور ہم نے اس وقت میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی اپنی کیبنٹ سے کہ سول کورٹس میں لفٹس لگ جائیں، وکلا کے لیے میڈیکل فیسلٹی مل جائے، وکلا کے لیے کالونیز کا ارینج کیا جائے، اور اسی طرح سے بارز کی رینوویشن کے لیے ہم نے فنڈز کیے، پورے پنجاب کی بارز کی رینوویشنز کے لیے. اور اللہ کا شکر اس میں ہم کامیاب ہوئے، اور اس میں ہماری اپنی ذات کے لیے اللہ کا شکر ہم نے کسی قسم کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں لیا. جی ناظرین، یہ تھے محمد سہیل صاحب، بڑی ہی مذہبی شخصیت، اور ناظرین شعبہ وکالت سے انہیں بڑا پیار، اور تمام آئین اور قانون کے امور کو بڑی ہی باریک بینی سے دیکھتے ہوئے آج نیوز 24 کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.